بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام آپ تمام احباب کا اس عزت والے فرش عزا پہ آنا بحق ملکہ کونین قبول و منظور فرمائے۔ مالک آپ سب کو عزت و شرف عطا فرمائے۔ جو نیک دلی شرعی حاجات لے کے آئے ہیں بحق ملکہ کونین میرے مالک سب کی پوری فرمائے۔ سادات کا یہ صفِ عزا ملکہ کونین اپنے مقدس طیب طاہر دربار میں قبول و منظور فرمائے، اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہر بندہ واجب کی نیت سے آمین ضرور کہے۔ میرے مالک وارث زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما اور امام علیہ السلام کے ظہور تلک ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صدق دل سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد وعلی۔ اجازت ہے سادات کی بزرگان کی بات شروع کی جائے۔ اللہ آپ کے گھر آباد رکھے، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں مالک جاری و ساری فرمائے۔ سلسلہ کلام آپ کے اذہان عالی میں موجود ہے، اللہ کیا ہے اور آل محمد کیا ہے۔ اس ذات نے آل محمد کو ایسے کمالات سے نوازا ہے کہ جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے جب بننے والے ایسے ہیں تو بنانے والا کیسا ہوگا۔ حیدریہ۔ کل جناب سیدہ کونین کے حوالے سے میں نے کوشش کی کہ بات مکمل ہو جائے، لیکن پھر بھی بہت کچھ رہ گیا، شاید اشرے پھر رکھے جائیں تو بات پوری نہ ہو سکے۔ ملکہ کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ یہ کائنات کے بس کی بات نہیں ہے کہ سیدہ کس عظمت و کمال کا نام ہے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہم کو مخدومہ کا نام لینے کی اجازت دی ہے۔ اسی ہور چکر چاں وگرنہ ساڑھے جے بندے کتھے سیدہ دا نام۔ خدا دی عزت دی قسمیں یہ میں پڑھی لکھی بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں، انبیاء کو اجازت نہیں ہے کہ سیدہ کا نام لے سکیں۔ کس کمال پہ ہے سیدہ، کس عظمت و توقیر کا نام ہے سیدہ۔ لو جی بات شروع ہو گئی ہے بغیر کسی انتظار کے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ان الخلق فوتموا عن معرفتہ۔ معصوم فرماتے ہیں پوری کائنات نہیں جانتی کہ فاطمہ کیا ہے۔ بادشاہ جی مبشر شاہ جی ہارون شاہ شروع ہو گئے جناب، میرے واسطے تسی بہت زیادہ تشریف فرماؤ، ہونے سارے ہم رکاب 2-4 منٹ جو جان گے، لیکن وہ اس بات سے محروم ہو جائیں گے جو آپ وصول کر پائیں گے۔ مہربانی فرمائے۔ سائل نے پوچھا مولا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا نے فرمایا اس کا پہلا معنی یہ ہے جو فاطمہ کا محب ہوگا نا وہ جہنم اس کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ گھر آباد فرمائے، اللہ عزت عطا فرمائے۔ معصوم فرماتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، بات کرو لوگوں کی عقل و دانش کے مطابق۔ یہ جو پہلا معنی معصوم نے فرمایا یہ عام مومنین کے لیے، تاکہ دل میں سہارا پیدا ہو جائے یار ساڑھے پلے ککھ بھی نہ ہوئے تو سیدہ دی مودت ہے نا۔ یہ معصوم نے اس لیے معنی ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں چھو سکتی جو فاطمہ کی مودت رکھتا ہو۔ جڑے بندے تھوڑا جنا ایتھے رکھ کے سن دے ہونا بے مولوی بھی چیک کر دے ہو علم کی نہ کے دے کیڑی گل کر دے وہ تھوڑا سار اٹھا دے، میں ان کے لفظ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میری دادی کی معرفت سے فطیم ہے۔ اے لفظ سمجھانا ہے، فطیم سے ہی فاطمہ ہے، اور اللہ کے حضور جب آپ دعا مانگتے ہیں الہی فاطر السماوات بحق فاطمہ، وہ فاطر ہے یہ فاطمہ ہے۔ ان وقت نہیں میں لفظ فاطر تشریح کراں، بس اتنا وصول کر لو وہ فاطر، کل بات کریں انشاءاللہ اعتبارے فاطر یعنی لا شے سے بنانا، کچھ نہ ہو تو بنانے والے کو فاطر کہتے ہیں۔ یا فاطر و بحق فاطمہ ایسے لفظ تے قیمت مبشر شاہ جی ادا ہو جائے دی اور حق ادا ہو جائے دا۔ خدا دی عزت دی قسمیں ہم اللہ کے حضور بابا جی دعا مانگتے ہوئے کہتے اللہ کچھ نہ تھا تو تو نے فاطمہ کو بنایا، یعنی شے سے پہلے بھی جو وجود رکھتی ہو اس کمال کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا سیدہ کی
معرفت سے فتیم ہے. فتیم کیا ہے؟ مہربانی جناب, فتیم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے حولین کاملین, ماں بچے کو سرکار, بات شروع ہے جناب, میں انتظار کر رہے سے تھوڑی توجہ کمال ہوگی. ماں بچے کو 2 سال دودھ پلائے, پورے 2 سال سرکار ہو رہے بابا جی, ماں بچے کو دودھ پلائے. دودھ چھڑانے کے بعد جو ابتدائی زمانہ ہوتا ہے نا 2 سال کے بعد, اس دودھ پیتے بچے کو فتیم کہا جاتا ہے. اب ہونے سمجھ آ گئی جناب, دودھ بالکل تازہ شاہی چھڑایا ہوئے, یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دودھ پیندہ بچہ عربی میں فتیم ہوتا ہے. تسی مینوں مجبور کر دے پہ ہو, بڑی اوکھی گل تے سب سے پہلے بندے میں حس, تمیز, شعور, ادراک, علم, تقوی, معرفت, عرفان, پھر جا کے بندے کو زہد عطا ہوتا ہے, پھر جا کے بندے کو ولایت عطا ہوتی ہے. میں کتنی جلدی مرحلہ طے کر گیا. سرکار جو 2 سال کا بچہ ہے نا, ہن کسی دا انتظار نہیں کرنا, جو وہ 2 سال کا بچہ ہے نا جس کو عربی میں فتیم کہتے ہیں, سرکار معصوم فرماتے ہیں کہ وہ 2 سال کا بچہ جس کو عربی میں فتیم کہتے ہیں, جتنا شعور وہ رکھتا ہے نا, معصوم فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میری دادی کی معرفت اس بچے جتنی رکھتی ہے. آئے ہائے, پوری کائنات میری جدہ کے سامنے اس فتیم جیسے بچے ایسی ہے. کیا مطلب؟ جتنا شعور, بھائی عباس جی, جتنا شعور وہ 2 سال کا بچہ رکھتا ہے نا, اے میرا مائے, اے پیوے, زیادہ گلا نہیں جانتا, لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, بھاگنا دوڑنا نہیں جانتا, کوئی شعور زیادہ اس میں نہیں ہوتا. معصوم فرماتے ہیں اس بچے جتنا پوری کائنات سیدہ کو جانتی ہے. سائل قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے مولا پھر فاطمہ کو کیا کون جانتا ہے اور کیسے جانتا ہے اور کیا جانتا ہے؟ معصوم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او زمانے والو, اگر فاطمہ کو جانتا ہے نا تو بس خدا جانتا ہے. کس کمال پہ ہے سیدہ, کس رتبے پہ ہے سیدہ, مل کے بولا حیدری, جس کے سامنے پوری کائنات سرکار ایک بچے جتنا شعور رکھتی ہے. چل میں ایک اور ہدیہ کریں جناب, گل پسند آ رہی ہے نا؟ 3 پارہ اس کی پہلی آیت, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی البعض. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی, بعض کو بعض پر فضیلت دی, بعض کو بعض پر فضیلت دی. کتنی باری ہاتھ حالات پھر آنکھاں, بعض کو بعض پر فضیلت دی. میرے مالک بنانے والا تو, خالق مطلق تو, بنا رسول رہا ہے, بنا معصوم رہا ہے, بنا ہادی رہا ہے. کیڑی زبان چپ رہ جائے تو کیڑا ہاتھ تھلے رہ جائے. مالک جب رسول بنا رہا ہے تو ان میں بعض افضل کیوں ہیں, بعض مفضول کیوں ہیں, بعض بڑے کیوں ہیں, بعض چھوٹے کیوں ہیں؟ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مالک جب معصوم سارے برابر نہیں ہیں تو یہ سارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جڑے اشارہ سمجھ گئے ہو حیدری. مالک جب فرق کیسے آیا؟ گل پسند آ رہی ہے نا؟ سرکار نتیجہ دے رہے ہیں, بہت ڈاٹا دور ہے, اشارے کے نائے ناری. اے توجہ فرمائے, مالک جب رسول بنا رہا ہے, بنانے والا تو ہے, بننے والے رسول ہیں, ان میں بعض بڑے کیوں ہیں, بعض چھوٹے کیوں ہیں؟ زیادہ تشریح نہ پا بے, ایتھی وصول کرو, ایتھی داد کرو, ایتھی دعا فرماؤ. تو اگلا جملہ جناب لو ہدیہ کریے. میرے چھٹے امام سے پوچھے گا مولا جب بنانے والا اللہ ہے, بننے والے رسول ہیں, بننے والے معصوم ہیں, ان میں بعض بڑے کیوں, بعض چھوٹے کیوں؟ اپنے سینے صد پہ ہاتھ رکھ کے میرے صادق امام نے فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو رسولوں میں بعض بڑے کیوں اور چھوٹے کیوں ہیں؟ مولا جی جاننا چاہتے ہیں. فرمایا ان میں فرق اس لیے آیا, اللہ نے سب 1.25 لاکھ انبیاء کے درمیان ہماری دادی کے نور کو رکھا. جس نبی کو جتنی معرفت ہوتی گئی اللہ اتنے رتبے بلند کرتا. ان ہاتھ چاہ کے بولو, سارے بولو حیدری. اللہ گھر آباد فرمائے, اللہ نسل آباد فرمائے, اللہ ذکر توڑی نسل جاری رکھے. بسم اللہ کرنا. جس سیدہ کی معرفت پہ مالک سے عطا فرمائے, جس سیدہ کی معرفت پہ اللہ رسولوں کے رتبے بلند کرتا ہے. آئے ہائے, ایک جملہ ہدیہ کریں جناب. کون ہے وہ سیدہ, کس کمال پہ ہے وہ سیدہ؟
جائیں زیارت نامہ اٹھائیں. یہ مفاتیح ادھر پڑی ہے، نہیں تو گھروں میں موجود ہوگی، کسی دوسری مسجد سے بارگاہ سے اٹھائیے. سیدہ کی زیارت کا پہلا جملہ سلام علیکہ یا حجاب اللہ. مینوں موڈ نظر نہیں آ رہا. اگلے دن کل بھی میں شاید جملہ آکھیا تو مینوں ماحول نظر نہیں آیا، میں نہیں کی تھی. آج پھر چیک کر رہے ہیں. مہربانی کرے اے اللہ کے حجاب. ہارون شاہ جی بندے گل سمجھ تھی آمدی نہیں. او تھے کو لوگ مولوی آ گیا، مولوی پردہ بنا گیا، مولوی اللہ بنا گیا. پہلے بات کو سمجھو، حجاب کہتے کسے ہیں؟ میں اتنے درام مجمع میں ایک آسان جا اشارہ کراں، آؤ آخری مومن تک سارے سمجھ جانا. سرکار بزرگوں، حجاب کا سب سے پہلا معنی یہ ہے، خدا دا نہ جائے اشارہ سمجھے میں تشریح جنہ پاوے بابا مشر شاہ جی. حجاب کا سب سے پہلے معنی یہ ہے، ان میں ہاتھ بھی چاہے نہیں، پردہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہے. سارے رڑ جاندے ہوتے گل مکمل ہو جاندی. میں ایک بار پھر آکھنا، سرکار پردہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہے. پردہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہے اور اس کے باہر بھی کوئی ہے. خدا دی عزت کی قسم. سرکار پردہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی ہے، کوئی باہر بھی ہے. زبان چپ رہ جائے تے پاکہ خیرات تا کیتی نہیں نا. خدا دی عزت دی قسمیں بابا جی دعا فرمایا ہے، سیدہ وہ حجاب الہی ہے جو کائنات کو بتاتی ہے ادھر اللہ ہے، ادھر علی ابن ابی طالب. جو حیدری کو لطف ہے میری گل. میں پھر پلٹ کے کہتا ہوں حجاب. سرکار آپ تو مجھے اسی طرح دعا فرماتے ہیں، حجاب کا جو حجاب ہوتا ہے، حجاب اور صاحب حجاب کے درمیان، پوری توجہ نہ جا، پردے اور صاحب پردہ کے درمیان، پردہ اور پردہ دار کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. تھوڑی دعا کافی ہوگی. یہ اتنے مجبچے کہ بندہ بھی بولا ہے کمال ہو گیا ہے. ایک بار میں پھر آکھنا، سرکار جس نے پردہ کیا ہے، پردہ دار اور پردے میں لائف جا رہی ہے، مہربانی فرمایا ہے، کوئی فاصلہ درمیان میں نہیں ہوتا. کی دادوں کی محبت کرو دے. سیدہ کو معصوم نے، میں تو نہیں نہ کیا، اپنی جدہ کو معصوم نے بابا ہارون شاہ جی حجاب اللہ اس لیے کہا، زمانے والوں جان لو اللہ اور سیدہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. اگر یہ تھے مہربانی فرماؤ، مہربانی فرماؤ، مہربانی فرماؤ. جملہ ڈائریکٹ آکھا، خدا کی عزت کی قسم ہے. پھر مان لینا چاہیے نا کہ سیدہ وہ قرب الہی ہے جو آئمہ معصومین کو بھی توحید سے ایسے متصل کرتی ہے جیسے سورج سے شعاع نکلتی ہے. کون ہے سیدہ؟ کون ہے سیدہ؟ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، امامت کی تعریف سمجھے، پھر یہ حجاب کی باتیں سامنے. امام کی تعریف کیا ہے؟ گل پسند آ رہی ہے؟ مہربانی فرمائے. میں جان بوجھ کے اپنے جب سے میں ممبر پہ آنے لگا ہوں، مریم جی جب سے آنے لگا، میں بابوزی ممبر پہ کھڑا ہوں، میں جان کے اپنے اوکھے پینڈے پایا. اس دی وجہ ہے اوکھے پینڈے اس واسطے پائے. اللہ گھر آباد فرمائے جے. اوکھی پڑھائی اوکھی خطابت آپ اپنے پینڈ پہ آیا ہے بھئی سارے ہی جو سوکھے کر دے روی ہے تو حقیقت کون بتائے گا؟ کب سے مجالس سن رہے ہیں، ابھی تک ہماری سمجھ میں فضا ہی نہیں آئی. حسین کے دریچے کھولے نا تو کمالات آل محمد سمجھ میں آپ سار اٹھائیے گا. امامت کی تعریف کی گئی. سرکار امام کیا ہے؟ امام کے بارے میں تعریف کی گئی، امرن بین الکاف والنون. امام وہ امر الہی ہے جو کاف اور نون کے درمیان یعنی کون کے درمیان ہوتا ہے. ساری زندگی ساڑھی امتحان لینے جے کو تھوڑی اپنے ذہن بھی بلند فرماؤ نا. امام کیا ہے؟ اللہ سورہ یاسین کی آخری آیت میں فرما رہا ہے اے یقول لہو کن فیکون. یعنی اللہ جب بھی کچھ خلق کرنا چاہتا ہے تو کن کہتا ہے.
ہونی امامت دی سمجھ آوے دی. معصوم نے امام کا ترجمہ کیا ہے. امام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کاف کشک والا اور نون کے درمیان جو امر ہوتا ہے نا، ہو جا کون ہو جا کون ہو جا، ایک چیرل ویخ کیا کھا کون ہو جا. معصوم فرماتے ہیں یہ کون میں جو ہو جائے نا اسی کو امام کہتے ہیں. ہائے ہائے تسی تھوڑے مہربانی فرمایا ہے. مہربانی جناب اللہ گھر آباد فرمائے. مل کے بولو حیدری. بسم اللہ اللہ گھر آباد. حیدری اب سمجھ آئے گی. سیدہ وہ حجاب الہی ہے. ہر عبادت کرتے ہیں آپ. نماز پڑھتا ہوں قربات اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربات اللہ، مجلس سنتا ہوں قربات اللہ، ماتم کرتا ہوں قربات. پوچھئے علماء سے یہ قربت اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں. اوتھو بندہ ٹرے ٹردہ اس پہلے تو آڈے قریب ہونے، پھر اینا دے پھر میرے. میں جگر لڑنا سرکار توڑے سامنے. ہم سب اللہ کا قرب چاہتے ہیں نا، اس اللہ تک پہنچنا تب ہے جب قرب حاصل ہوگا نا. اس سیدہ کے ساتھ حجاب قدرت ہے فاطمہ. کوئی گل نہیں. میں ایک ہاتھ بھی ویکھ لینے دعا بھی ہو جانی ہے. خدا کی عزت کی قسم قربتاً اللہ کا معنی یہ ہے مبشر شاہ جی، جتنی بھی عبادت کرتے ہو فاطمہ کے قریب ہوتے جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. سونا بولے ہو بھائی، سونا بولے ہو. مل کے بولے حیدری. جتنا اللہ گھر آباد فرمائے، جتنا جلدی بھائی اللہم صلی اللہ محمد جتنا ان کے قریب ہوتے جاؤ گے اللہ کا قرب نصیب ہوتا جائے گا. قرب سیدہ کیسے حاصل ہوگا؟ پہلے حجاب کے قریب ہوں گے. حجاب کے اندر وہ ہے، حجاب سے آگے وہ ہے. حجاب اور صاحب حجاب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. میں جملہ کھڑا جناب، خدا کی عزت کی قسم ہے. اس لیے اقبال نے فرمایا تھا مرکز پرکار عشق فاطمہ. کوئی بندہ تو سمجھے کچھ کہہ رہے ہیں. مرکز پرکار عشق فاطمہ میری شعر آمدے نہیں نہ میں کدی پڑھے نے. ساری زندگی سے ایک ہی سطر یاد ہوئی ہے تو بھی کدی سونی فٹ ہوگی. مرکز پرکار عشق فاطمہ. اقبال کہنا چاہتے تھے اللہ نال عشق لاکھ مرتبہ، رسول نال کروڑ مرتبہ، اصحاب نال اربع مرتبہ، اہل بیت نال بے شمار مرتبہ. عشق ضرور کرو لیکن یہ عشق تب مکمل ہوگا جب مرکز فاطمہ ہوگی. یہ عشق تب مکمل ہوگا جب مرکز میرے خیال نہ تھا گیا. تو سامن چھیڑ کے چھڑ دیتا ہے، میں بھی چھڑ گا، بات ختم ہوگی. 2 منٹ اور جی. اللہ حافظ. سارے جی حیدری مہربانی کرو جناب. بڑے گنے گنے چنے ٹائم ہوتا. یہ باتیں کرنے کے لیے تو 2-3 گھنٹے چاہیے دینا تو تاں سوا دینا. بالکل ناپ تول کے، نہ منٹ ان کا لینا ہے نہ اپنا کسی کو دینا ہے. بالکل جلدی سے بات کرنی. مہربانی فرمایا جناب بات مکمل کریں. پورے قرآن میں کلمہ عطا عین توئیں الف ایک بار آیا. اِنَّا محرم صدیہ جے نا تو پھر سنو بھی. اِنَّا آتوئینا بابا مبشر شاہ جی، ہارون شاہ جی، بابا جی ایک ذہن میں بات آگئی سن لو. خدا کی عزت کی قسم ہے میں بخیل خطیب ہوں ہی نہیں. بات جڑی یاد کی تھی یہ سنانی ہے. میں خیرات لے کے پڑھتا ہوں، رٹا لے کے نہیں پڑھتا ہوں. لفظ سنو جی. سرکار کلمہ عطا سیدہ کے بارے میں 1 مرتبہ، کلمہ تبلیغ بلغ علی کے بارے میں بھی 1 مرتبہ. ہائے ہائے
مولوی صاحب تبلیغ نہیں کر دے، مولوی صاحب تبلیغ نہیں کر دے، مولوی صاحب تبلیغ نہیں کر دے۔ اللہ نے پورے قرآن میں صرف علی کی ولایت کی تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ پتہ چل گیا اللہ کے نزدیک تبلیغ ہے ہی ولایت علی ابن۔ سونا بولے ہو حیدری، اللہ گھر آباد فرمائے، اللہ نسل آباد فرمائے۔ حیدری جو بات کرنی سر بالکل سمٹ کے لفظ کہنے لگوں، جو عطا ہوتی ہے نا، عطا اس میں احسان پایا جاتا ہے۔ پیر جعفر شاہ جی تھوڑی زیارت ہوگی، جو عطا ہوتی ہے نا اس میں میرے پاس ہے جناب، اس میں احسان پایا جاتا ہے۔ مثلا آپ مزدور لے کے آئے، میں مثال کدی نہ دیندہ، اگر تھوڑا بہت مزدور لے کے آئے 100 روپے 1000 روپے دہاڑی تھی، اس کام کروایا، جاتی مرتبہ ہارون شاہ جی، مبشر شاہ جی، عقیل شاہ جی، مہربان جتنے تھے، ان آکھا یہ کام انہیں سونا کیتا، بندہ 1000 ہے، یہ اس کی اجرت ہے، 1000 دینا عدل ہے۔ لفظ بڑا پیارا کہ مہربانی فرماؤ، 1000 دینا عدل ہے، 1200 دینا یہ احسان ہے، 1400 دینا، ہن سمجھ آگئی ہے یہ احسان۔ کیا مطلب؟ اس کا بنتا نہیں تھا، آپ نے دیا ہے، یہ عطا ہوتی ہے، یعنی حق سے زیادہ دینا یہ عطا ہے۔ ہن نہ بولا دکھ لگے دا، خدا کی عزت کی قسم ہے، پورے قرآن میں اللہ نے انا آتوینا کل کوثر کہہ کے مصطفیٰ تجھ کو ہم نے، محمد نہیں، رسول نہیں، عبد نہیں، صاحب شریعت نہیں، کوئی لقب منصب یاد نہیں کروایا، ڈائریکٹ تو کہا تجھ کو ہم نے فاطمہ عطا کی، یہ کہہ کے زمانے کو بتا دیا مصطفیٰ فاطمہ تیرے حق سے بھی کہیں بلند ہے۔ اس کو لینے کے لیے تم کو معراج پہ آنا پڑے گا۔ اللہ گھر آباد فرمائے، اللہ نسل آباد فرمائے۔ ختم ہو گئی جناب۔ اس احسان میں علماء فرماتے ہیں حمد پائی جاتی۔ تو 1200 روپیہ دیتا، اس مزدور نے آکھا تو اڈے بچے جیون سادات آپ آباد رہیں، سادات اللہ آپ کو رزق دے، شاہ جی تو اڈے کار وسے۔ یہ جو دعائیں دے رہے ہیں نا اس کو حمد کہتے ہیں۔ ہائے ہائے تو گل سنین میں کیا کہ سرکار اس کو حمد کہتے ہیں۔ ہون سار اٹھا ہوئے مصطفیٰ کو اللہ نے فاطمہ عطا کی، یہ تھا اللہ کا احسان۔ اب مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیڑے بندے سننا جان دے ہو نا او ٹائم نال آمدے تو انہوں پتہ بھی کیڑے بندے عرفان سن دے نے، تو میں انہوں مت گل شروع کی تھی۔ یہ مصطفیٰ کو محترم اللہ نے بطور احسان سار اٹھا ہوئے بطور احسان فاطمہ عطا کی نا۔ اب مصطفیٰ حمد کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ نا پوری داد لینی ہے، نا زیادتی نہیں، پوری داد لینی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پتہ چل گیا حمد ایسے نہیں بنی ہے، حمد وجود میں تب آئی ہے جب فاطمہ کا نزول ہوا۔ کتنی سونی مجلس ہے، کتنی سونی مجلس ہے، ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ حمد فاطمہ کا نتیجہ ہے، جب مصطفیٰ اس کی حمد کرے تو سمجھ لو فاطمہ عطا ہو گئی ہے۔ مہربانی جناب، بہت بہت دعا مت وڈرس، میں راضی، بات ختم ہوگی۔ اس کی حمد وہ کر سکتا ہے جو ذات میں محمد ہو۔ اگر وقت ملا تو کل بات کریں گے، لیکن یہاں مکمل کریں بات۔ سورہ الحمد آپ سب پڑھتے ہیں جناب؟ پڑھ دیو نا؟ میں نماز دا نام لیا تو جنرا بول دے پسوتا بھی نہیں بولنا، تو لینا میں ضرور ہے۔ اللہ نے ہر نماز میں 2 مرتبہ سورہ الحمد کو واجب قرار دیا۔ 2 مرتبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کل ملا کے آیتیں بنتی ہیں 14۔ کوئی گل نہیں، میں کھلوتا ہوں، 7 آیتیں ہیں، 1 الحمد۔ دوبارہ پڑھیں گے سرکار کی نہیں ہوگی 14۔ جو دیو گے محبت سمجھ کے قبول کرانا، داد دی تھوڑ نہیں، دعاواں دی لوڑ ہے، خدا دی عزت دی قسم سر اٹھاوے۔ مالک بار بار نماز میں الحمد کا تذکرہ کرا کے کائنات کو بتانا چاہتا ہے 14 کا ذکر کرو تو قبول کر لوں گا۔ گھر آباد فرمائے، مالک عزت عطا فرمائے، شرف عطا فرمائے۔ ایک بار میرے نال دا نعرہ مارا اونچا بولو حیدری۔ بات کرو
حمد ادا کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندہ بوئے کھلو کے منگل لگیا ہوئے جناب کاربت سے یہ ہوئے وہ ہوئے, دروازہ کھولیں کیا چاہتا ہے. ایسے ہی جب اللہ کے دربار میں ہم حمد بیان کرتے کہ تو رب العالمین کا رب ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, قیامت کا مالک ہے, ہم تیری بات کرتے ہیں. آواز قدرتی مانگتے کیا ہو, اہدنا الصراط المستقیم, کچھ نہیں مانگتے, ہم کو 14 کے دروازے پہ قائم رکھنا. 14 کے دروازے پہ قائم رکھنا. گل اگلی تو سڑا ختم ہوگی بات. غیر المغضوب علیہم میرے پاس ہے جناب, میرے پاس. سادات نے میں آخ نہیں سکتا گینا ہو, مومن نے بڑی تعظیم, لیکن تسی جناب گفتگو میرے پاس. غیر المغضوب علیہم والضالین. مالک انہاں درات نہ پائیں جڑے گمراہ بھی نے, جنہاں تے تو رہنی بھی. محترم 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 جن پر تو غضبناک ہے, جے محمدی پوریاں نو غصے دا نہیں پتا تو پھر غصہ ہے ہی کوئی نہیں. جن پر تو غضبناک, اللہ تجھ کو دیکھا نہیں, سامنے آتا نہیں, کیسے پتا چلے تو راضی کب ہے, ناراض کن سے ہے. فرمایا یاد رکھو ہذیان نہ بکنا, میں کبھی بھی سامنے نہیں آؤں گا. تو کیسے پتا چلے, فرمایا جنہوں نے میرا بتایا ہے نا ان کا چہرہ دیکھ لینا. پچھلے بندے مجلس سنن آئے ہو, پچھلے مجلس سنن آئے ہو, پچھلے مجلس سنن آئے. مالک وہ کون ہے, فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے. ہاتھ تھلے رہ کے دکھ لگے دا. فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے, بس وہ ہیں جن کو میں نے وجہ اللہ بنایا ہے. ہاتھ آگے بولو حیدری. میں سارے محمدی پور علاقے کو لے کے سرکار کے دروازے پہ مدینہ میں, سرکار اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا اور انج کدوں ہوندا ہے, ترازی کدوں ہوندا ہے, آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا. میں بھی سال لے لاں تسی بھی لے لو. مینوں کل بندہ پہ آکھیا مولوی محمدی پور 35 منٹ لوکاں نوں بہن نہیں دیندا. میں کہا مینوں کدوں بہن دیندے نے, نہ آمدیاں تے نہ جاندیاں. بہت محبت ہوگی. جناب جملہ آخری سار اٹھاوے, مالک کب ناراض ہوتا ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ کو دیکھو, میرے مرتضیٰ کو دیکھو. میں سارے علاقے کو لے کے مدنی کے دروازے پہ, یا رسول اللہ مدنی کائنات کے مالک ہیں, وارث ہیں. کب ناراض ہوتے ہیں, کب راضی ہوتے ہیں. ہوئے شیعات چپ کر کے بیٹھ گئے تو سیدہ دا مجرم ہے, خدا دی عزت دی قسم. پیغمبر نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو اللہ کن پہ راضی ہے, میں کن پہ راضی ہوں. جاؤ جس پر بطول راضی ہے اس پر رسول راضی ہے. حیدری. میری نظر میں اللہ گھر آباد فرمائے, اللہ تو گھر میں. میری نظر میں خطیب اچھا وہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ اچھا ہو. نتیجہ سنو, اس کا مطلب ہے کہ جب سیدہ راضی ہوگی رسول راضی, اللہ راضی. وہ مبشر شاہ جی میری گرہ ویکھے تو جو سمجھے محبت سمجھ کے میرے حق کی چکھی دعا فرماوے. اس لیے اللہ نے فرمایا کُلَّا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. اگر جنت چاہتے ہو نا تو فاطمہ کی مودت لے کے آ جانا. پتہ چل گیا جنت اسی کا مقدر ہے جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے. جس سے فاطمہ ناراض ہے وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں. مرکز کائنات سیدہ کی ذات, مرکز آل محمد فاطمہ کی ذات. کون کیا جانے فاطمہ کیا ہے. اتنا مارے ہے لوکاں فاطمہ دیاں بیٹیاں نو,